السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے یرملون کے قاعدے میں سے لام اور را ان دونوں کو قاعدہ پڑھ لیا اور اس کے سلسلے میں جو مشق ہے اس کو بھی حل کر لیا۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ لام اور را یہ جو دو ہیں، تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر لام اور را آئے تو بغیر غنہ کے ملا کر پڑھیں گے۔ اب اس کے علاوہ جو باقی چار بچ گئے تھے، آج کے سبق میں ہم اسی کو حل کریں گے۔ جو باقی چار بچے ہوئے تھے وہ تھے یا، واو، میم، نون، اور اس کا قاعدہ بھی ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا، واو، میم، نون یہ جو چار ہیں یہ دوسرے کلمے میں آویں تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ لام اور را میں بغیر غنہ کے پڑھنا تھا، اور اس کے علاوہ جو باقی چار تھے اس میں غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، لیکن تنوین یا نون ساکن کے بعد وہ اگر دوسرے کلمے میں آویں تو۔ اب اس کی مثال میں ہم سمجھتے ہیں دوسرے کلمے میں آنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ کے سامنے جو صفحہ کھلا ہوا ہے اس میں یا، واو، میم، نون سب کی مثال الگ الگ دی ہوئی ہے۔ آج ہم یا کی مثال پڑھیں گے، تو سب سے پہلے ہجے پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا مطلب سمجھتے ہیں قاعدے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خا یا زبر خی، را یا دو زبر رئیں، خیرئیں، یا زبر یا، را زبر را، یا را، ہا الٹا پیش ہو، یا را ہو، خیرئیں، یا را ہو۔ اب دیکھیے ہم نے قاعدے میں پڑھا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے بعد یا، واو، میم، نون میں سے اگر کوئی بھی دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے را کے اوپر دو زبر ہے یعنی تنوین ہے، اس کے بعد یہ جو یا ہے یہ دوسرے کلمے میں آیا یعنی خیرن یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور یرا یہ ایک الگ کلمہ ہے۔ تو جو تنوین کے بعد یا آیا ہے یہ پہلے کلمے میں نہیں آیا بلکہ دوسرے کلمے میں آیا ہے، تو یہاں پر ہم کو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو ہو جائے گا خیرئیں یرہ، اس طرح سے۔ لام زیر لی، قاف واو زبر قو، لقو، میم یا دو زیر می، لقومی، یا واو پیش یو، قاف زیر قی، یوقی، نون واو پیش نو، یوقینو، نون زبرنا، یوقینون، لقومی یوقینون۔ اب یہاں پر دیکھیے میم کے نیچے دو زیر ہے یعنی تنوین ہے، اس کے بعد یا، واو، میم، نون میں سے یا آیا جو کہ دوسرے کلمے میں آیا، تو یہاں تنوین کے بعد یا دوسرے کلمے میں آئی ہے تو ہمیں غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے، تو ہو جائے گا لقوم یوقنون۔ میم یا زیر می، یا واو زبر یو، من یو، میم دو زیر من، من یومن۔ اب یہاں پر دیکھیے یہاں نون ساکن آیا ہے، اس سے پہلے دو مثالوں میں تو تنوین آیا یعنی دو زبر دو زیر آیا، یہاں پر نون ساکن آیا ہے، اور نون ساکن کے بعد جو یا ہے وہ دوسرے کلمے میں آئی ہے، تو قاعدے کے مطابق تنوین یا نون ساکن کے بعد اگر یا دوسرے کلمے میں آئے تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ یہ جو من ہے یہ ایک الگ کلمہ ہے، اور جو یا یہ یومن ہے، یومن یہ ایک الگ کلمہ ہے، تو یہاں پر ادغام یا ہو گیا۔ اب نیچے والی لائن انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ آپ کو اگر اس قاعدے میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ضرور پوچھیں، انشاءاللہ میں دوسری واپس سے ویڈیو بنا دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔